صحافی حضرات، مولانا فضل الرحمان، جناب راجہ ناصر عباس صاحب، محمود خان چکزئی صاحب اور تمام دوسرے ساتھی اور بالخصوص جناب حامد میر صاحب، بات بہت ہو چکی، بیماری حامد میر نے بتا دی کہ اس وقت کیا قوم کو کیا چیز لاحق ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی، راجہ ناصر عباس، اسد کیسر صاحب اور دیگر قائدین موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ترین جج محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ گر چکی ہے، عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز ہو چکا ہے، ایگزیکٹو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں یہاں پہ کہ اس کا تعلق اسپیکر ایکٹ سے ہے، اس کا تعلق آزادی اظہار سے ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو گراوٹ ہوئی ہے پاکستان کے صحافی اور پاکستان کا عام آدمی اس پر بات نہ کر سکے، یہ جبری زبان بندی ہے جس کو نہ شہری قبول کریں گے، جس کو نہ صحافی قبول کریں گے۔ اور میں یہاں پر صرف ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ہم ان قائدین کو سننا چاہتے ہیں۔ زبردستی ہمیں کوئی چپ نہیں کرا سکتا۔ پہلے بھی لڑائی ہوئی، صحافیوں نے جو آزادیاں حاصل کی وہ کوئی خیرات میں نہیں ملی، کسی نے جولی میں نہیں ڈالا، کوڑے کھائے۔ میرا یار ارشد شہید، ابھی اس کا خون خشک نہیں ہوا، قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ عمران ریاض بھاگتا ہوا چلا گیا یہاں سے جان بچانے کے لیے، اس ملک کی زمین تنگ کر دی گئی۔ ہم سب کو، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، 25 سال صحافت میں رہنے کے بعد مجھے پی آئی ڈی کہتی ہے کسی سے لکھوا کے لاؤ کہ تم صحافی ہو تب کاٹ دیں گے۔ ہائی کورٹ نے اجازت دی، بار بار اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ وہاں پہ جانے نہیں دیتا۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں تم صحافی نہیں ہو، یوٹیوبر ہو۔ نہیں مانتے ہم یہ سب کچھ۔ اور میں یہاں پر حامد میر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گولیاں بھی کھائیں، جیلوں میں بھی گیا، لیکن آج بھی ڈٹا ہوا ہے۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان بہت ہی قابل عزت، قابل احترام، بہت کچھ کیمپینز میں نعرے بازی ہوتی رہی ہر طرح کی، لیکن یہ مبارکباد کے اور خراج تحسین کے مستحق ہے۔ جب وقت آیا، ایسی لیجسلیشن جو قوم کے مفاد کے خلاف تھی، تو انہوں نے بات کی، اور اسد کیسر صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ان نفرتوں کو اپنے ذہن سے نکالا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور وہ ان کے گھر گئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی وہ شجاعت اور وہ جرأت کہ جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو جو اندر بات ہوئی وہ انہوں نے بیان کی، کسی بھی چھپائے بغیر کسی بات کو۔ اور اسد کیسر صاحب آج وہ جس مشن پر ہیں کہ تمام کو اکٹھا کر کے یہ جو بیماری، یہ جو قوم کو برباد کرنے کی کوشش ہے، یہ جو آپس میں لڑانے کی کوشش ہے، جو حامد میر نے کہا کہ انتہا پسندی بڑھے گی جب آپ زبان بندی کرتے ہیں۔ اگر ایک بہترین پکے ہوئے سیب کو بھی آپ کسی کپڑے میں ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ تحفظ پھیلاتا ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے۔ بات کرنے سے ایشوز پر بات کرنے سے ایشوز حل ہوتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ایک ناجائز قبضہ ہے، محسن اختر کیانی صاحب نے جو بات کی، پارلیمنٹ پر قبضہ ہے، پاکستان کے عوام جو اقتدار میں رہ رہے، اس کے 3 یا 4 عام ستون ہوتے ہیں ریاست کے: مقننہ، مجریہ، عدلیہ، اور اب چوتھا ستون صحافت بھی ہے، میڈیا بھی ہے۔ اس وقت اور آئین کے اندر ان تینوں کی گفتاری اور استقلال لکھا گیا ہے۔ اگر یہ 3 یا 4 ستون مستقل نہیں ہوں گے تو ریاست کا سسٹم نہیں چلے گا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں
کہ جو مقننہ کا ستون ہے وہ ڈھہ چکا ہوا ہے. یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک مقبوضہ پارلیمنٹ ہے جس میں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، رات کو اغوا کیا جاتا ہے اور آج تک پتہ نہیں چلا کس نے اٹھایا ہے. جہاں زبردستی لوگوں کو اٹھا کر ہراس کر کے ووٹ دیے جاتے ہیں، خریدا جاتا ہے اور بکتے ہیں لوگ. دوسرا عدلیہ ہے. عدلیہ فقط مقبوضہ فلسطین یا مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے، اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے. ایڈمنسٹریشن ہو جائے، دوسرے ادارے جن کا اکثر نفوذ بڑھ چکا ہے، استقلال ختم اور ان کی خود مختاری ختم. تیسرا ہے مجریہ حکومت. آپ حکومت دیکھیں، پیرالائزڈ حکومت ہے، اصل فلج شدہ ہے، پیرالائزڈ ہے، نہیں چل رہی ہے. یہ ستون بھی ڈھہ چکا ہوا ہے. اور آخری ستون جو ڈھایا گیا وہ فیکا ایکٹ کے ذریعے میڈیا کا ستون ڈھا دیا گیا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ گنگوں کا معاشرہ بن جائے، بہروں کا اور اندھوں کا معاشرہ بن جائے، جدھر مرضی ہاں کے لے جائے. یہ عوام کے شعور سے ڈرتے ہیں، عوام کی بزنس سے ڈرتے ہیں، عوام کی آگاہی سے ڈرتے ہیں اور عوام کی عزم اور حوصلے سے ڈرتے ہیں. چاہتے ہیں عوام گمراہ ہو جائے، عوام بے شعور ہو جائے. اس وقت سب کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے نفاق کو اور منافقت کی طرف پھینکنا ہوگا. ہمیں سچے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم قاتل سے بھی ملے اور مقتول سے بھی ملے، پھر یہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قاتلوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور مقتولوں کا بھی ہم آ کے ماتم کرتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. اس نفاق کو ختم کرنا ہوگا. جتنی بھی ترامیم ہوئی اس میں منافقت نہ ہوتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. یہ بل پاس نہیں ہو سکتے تھے. ہم یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے انسانوں کو بولنے کی طاقت دے کے کھڑا کیا ہے. انسان کی فطرت میں رکھا ہے بولے، اور یہ بولنا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ہم بولیں گے، کل بھی بولے تھے، آج بھی اور آئندہ بھی بولیں گے اور کہیں گے یہ بادشاہ ننگا ہے، یہ بادشاہ ننگا ہے، سب کے بادشاہ ننگا ہے. احمد میر صاحب کہہ رہے تھے یہاں مارشاء اللہ ہے. مارشاء اللہ کا کون ہے یہاں پر؟ کون چلا رہا ہے یہ مارشاء اللہ؟ یہ ننگے ہیں سارے کے سارے، بلائیں سارے کے سارے. انہیں رسوا کرنا ہوگا عوام کے سامنے جرأت اور حوصلے کے ساتھ، پھر جا کر منزل کو پہنچیں گے. انشاءاللہ جیت ان کی ہوتی ہے جو میدان میں اترتے ہیں، سچائی کے ساتھ، اقدام کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں اور کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکاتے. مجھے امید ہے یہ تحریک کسی طرح آگے بڑھے گی اور عوام کے حقوق کی رفع کی جنگ لڑے گی اور کامیاب ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.